دیتے ہیں. میں درد سے کہہ رہا ہوں کہ رمضان میں آخرت بناؤ، کتنے پیسے بنا لو، لیکن چیزوں کے ریٹ دگنے تگنے 5 گنا 10 گنا. یہ ظلم نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو. ایک مہینہ تم بھی اپنی آخرت بناؤ. تم تاجر، دکاندار، کپڑے والے، جوتے والے، کھانے والے، مٹھائیوں والے، پکوڑوں والے، سموسوں والے، فروٹوں والے، سارا سال کماؤ، ایک مہینہ ریٹ نیچے لے آؤ تاکہ تمہارا کھاتا آگے جمع ہو، آگے جمع ہو، آگے جمع ہو. ہم عرب کی سخاوت کو نہیں پہنچ سکتے، کوئی شک نہیں. اجمی بخیل ہوتے ہیں، عرب سخی ہوتے ہیں. حاتم طائی سے کسی نے پوچھا تھا، کوئی اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا؟ کہنے کہ ہاں، عرب کا ہر بدو مجھ سے بڑا سخی ہے، میں تو بادشاہی کی وجہ سے مشہور ہو گیا. پھر واقعہ سنایا. کہنے کہ میں گیا، سفر میں تھا، تو ایک نوجوان بدو کے ہاں رات ٹھہرے، تو اس نے بکرا ذبح کر کے سامنے رکھا. تو عربوں میں نا یہ کھوپڑی ساتھ ہوتی ہے بھنی ہوئی، اور اس کا بھیجا بڑے شوق سے کھاتے ہیں. تو کہنے لگے میں نے جو مغز کھول کے کھایا، تو میں نے کہا یار مغز بڑا مزیدار ہے. تو نوجوان اٹھا اور آ کے سریاں کاٹ کاٹ کے مغز نکال کے کھلاتا رہا، پکا کے کھلاتا رہا. جب میں صبح اٹھا تو میں نے دیکھا اس نے 100 بکریاں ذبح کر کے صرف ان کی سریاں کاٹ کے بھون کے ہمیں کھلا دی تھی. اور میں نے اس سے کہا اے نوجوان تیری جائیداد کیا ہے؟ کہ یہی جو پڑی ہو جو دیکھ رہے 100 بکری، کہ یہی میری جائیداد. ارے تو نے اپنے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا؟ کہ مہمان کو خوش کرنا ہمارا شیوا ہے. تم کیسے بیٹھے مسلمان ہو کہ ہر تاجر شرا لے کے بیٹھا ہوا ہے، کیا کپڑے والے، کیا کھانے کی چیزوں والے، ہر کے ہاتھ میں توری دھار کا خنجر اس ذبح کرنے پہ لگا ہوا ہے. پھر حکومتوں کو گالیاں دیتے ہو. میں نے تمہیں کبھی حکومتوں کے خلاف نہیں ابھارا، تو ہمارے ہی بھائی ہیں. میں اس دیش کا باشندہ ہوں، میرے ماں باپ کی قبریں اس دیش میں ہیں، اور اسلام کے نام پہ 2 ریاستیں 14 صدی بنی ہیں، ایک مدینہ کی ریاست، ایک پاکستان کی ریاست. اور 27 رمضان کو اللہ نے اسے وجود بخشا. تم صرف اللہ رسول کے مجرم نہیں ہو، تم ان 6 لاکھ کے بھی مجرم ہو جو راوی کی موجوں میں بہہ گئے، جو چناب اور ستلج کی موجوں میں بہہ گئے، جو بیاس کی موجوں میں بہہ گئے، جو کفر کی کرپانوں کا شکار ہو گئے، جو لاکھوں بیٹیوں کی عزتیں لٹ گئیں، لاکھوں بچوں کی گردنیں کٹ گئیں. تمہیں ان کے سامنے جواب دینا ہوگا. اللہ رسول کی باری تو بعد میں آئے گی. میرے والد صاحب کے دوست تھے مہاجر، ہم تو لوکل ہیں، ہم نے یہ دکھ نہیں دیکھا. وہ ابا جی کو بتا رہے تھے، میں سن رہا تھا کہ یہ جلندھر سے بھاگا، خاندان سارا کٹ گیا، اکیلی جان لے کے بھاگا. لاہور کا رخ تھا، رات کو چلتا تھا، دن میں کماد میں چھپ جاتا تھا. ستمبر کا مہینہ تھا، تھوڑا تھوڑا کماد تھا، یا کسی اور کھیت میں چھپ جاتا جو بڑا ہوتا. چلتے مجھے نہیں پتا میں کہاں جا رہا ہوں، اتنا تھا کسی طرح پاکستان پہنچوں. تو چلتے 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 پتہ چلا میں دریائے ستلج پہ جا نکلا. لاہور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ستلج باول نگر کی طرف. تب سامنے بفرا دریا، پیچھے کرپانیں تلواریں. میں نے کہا 2 موتیں یقینی ہیں، یا پیچھے کرپان ہے سکھوں کی، یا آگے دریا ہے پانی کی. تو میں نے کہا پانی میں مرنا آسان ہے، تیرنا نہیں آتا تھا. میں نے کہا پانی میں مر جاؤں آسان ہے، یہ ذبح ہونا مشکل ہے. تو میں نے کہا چلو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. اب یہ میرے ابا جی کو سنا رہا ہے، میں بیٹھا سن رہا ہوں، ڈیرے میں بیٹھوں. کہا مجھے ایک لکڑی مل گئی بڑی ساری،
تو میں نے اس کو اٹھایا، میں نے اسے پانی میں ڈالا، میں نے کہا یا اللہ میری زندگی ہے تو پار لگا دے. تو اس لکڑی کے سہارے میں نے پانی میں چلنا شروع کیا. کہ میں تھوڑا سا پانی میں گیا، میں نے دیکھا دریائے ستلج لاشوں سے بھرا بہ رہا تھا. لاشیں پانی کے اوپر چھا گئی تھیں. وہ پوچھیں گے نہیں، دعا دو اپنی فوج کو. یہ لوگ نہ ہوتے تو کب کا بک بکا گیا ہوتا تمہارا دیس. یہ رمضان کے مبارک مہینے میں دیس بنا ہے. میرے نبی کو بھی وطن سے پیار ہوا. آپ مکہ سے نکلے، ہائے ہائے ہائے، یکم ربیع الاول فجر سے پہلے صبح صادق ہو رہی تھی. آپ نے مکے جبل سور پہاڑ پر کھڑے ہو کر مکے کو دیکھا. جب نبی کا یہ اندر ہے تو میں کیا کروں. آپ نے مکے کو دیکھا، اے مکہ تم مجھے کتنا محبوب اور پیارا ہے. ما اطیبک من بلد واحبک الی، تو مجھے کتنا محبوب و پیارا ہے. لولا ان قومی اخرجونی منک لما سکنت غیرک، میری قوم نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کہیں نہ جاتا. یہ ہمارا دیس ہے. ہمارے بزرگوں کی ہڈیاں یہاں دفن ہیں. اس پہ ظلم نہ کرو. جھوٹ بولنا تمہارا اپنے اوپر بھی ظلم ہے، اس دیس پر بھی ہے. سود، ظلم، جھوٹ، ذخیرہ اندوزی، زنا، شراب، ناانصافیاں، کھوٹ، ملاوٹ، جوا، ماں باپ کی نافرمانی، فراڈ، دھوکہ، سٹا، بدماشی کے اڈے، جوئے کے اڈے، شراب کے اڈے، عزتوں کا نیلام، غریبوں کی بچیاں. اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک نوجوان تھا بنو اسرائیل میں کفل، بہت عیاش بدماش، زنا اور شراب میں زندگی. ایک رات ایک لڑکی کے ساتھ سودا کیا، 60 دینار کوئی 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے آج سونے کا سکے کے حساب سے، آگے پیچھے. جب کمرے میں آیا تو لڑکی رو رہی تھی. تو کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے زبردستی تو نہیں کی. اس نے کہا کفل میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نہیں یہاں پہنچائے. جب مالداروں کا پیسہ عیاشی میں لگتا ہے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی، ان کی عزتیں بک جاتی. یہ میرا دیس ہے، یہ تمہارا دیس ہے. اس سے مانگو جو تخت پہ بٹھاتا ہے، اس سے مانگو جو تخت نیچے سے کھینچتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہہ دو میرے حبیب کہ مالک شہنشاہ اعظم اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اس کے ٹانگوں کے پیروں کے نیچے سے تخت کھینچ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت کا تاج پہناتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت کا طوق پہناتا ہے. وصلی اللہ تعالی النبی الکریم آمین برحمتک یا